قرآن تمہاری حفاظت کا محتاج نہیں، بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن تمہاری حفاظت کا محتاج نہیں ہے، قرآن کی حفاظت تمہارا باپ نہیں خدا پاک کرتا ہے، سبحان اللہ، قرآن کی حفاظت تمہارا باپ نہیں کرتا ہے، خدا پاک کرتا ہے۔ مجھے تاریخ یاد آ گئی، بریلی کے زمین پہ ایک انگریز آیا تھا قرآن کا نسخہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور ایک اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر کہتا ہے بابا جی کیا آپ کی بھی خانقاہ میں کوئی قرآن کا نسخہ ہے؟ تو وہ مجذوب اللہ والے کہنے لگے کیا کرو گے نسخہ لے کر کے؟ تو اس انگریز نے کہا تھا ہماری خواہش ہے کہ ہم صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے قرآن کو مٹا دینا ہے۔ تو مجذوب اللہ والے کہنے لگے کیا کرو گے نسخے لے کر کے؟ تو اس نے کہا تھا ہم جا کر کے دریا کے حوالے کر دیں گے۔ جب اتنا کہا نا اللہ والے کو جلال آ گیا، اللہ کو اکبر، تیور بدل گئے۔ ایک 8 سال کا بچہ جا رہا تھا، آپ نے آواز دی، بلایا، جب بچہ قریب آیا کہا حضرت جی بتائیے کیا حکم ہے؟ اللہ والے کہنے لگے بیٹے یہ قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اللہ کو اکبر، اس نے کہا بابا جی میں نے تو قرآن نہیں پڑھا ہے کیونکہ میں کبھی مدرسہ نہیں گیا ہے۔ اللہ کو اکبر، جب اتنا کہا نا اس اللہ والے نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا ہے، جب پہلی نگاہ ڈالی ہے، پہلی کی نگاہ ڈال کر کے فرمانے لگے ہے بیٹے اب قرآن پڑھ کر کے سنا۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا نا بچے نے پہلی پارہ پڑھا ہے، دوسرا پارہ پڑھا ہے، تیسرا پارہ پڑھا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ والے کہنے لگے ہے مجھے بتا تو سکے، میں تمہیں نسخہ دوں گا جا کر کے دریا کے حوالے کر دے گا، لیکن بتا تو سکے اس بچے کے دل میں جو قرآن ہے اسے کیسے نکالو گے، اسے کیسے دریا کے حوالے کرو گے، اس دل سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ اللہ اکبر، انگریز کہتا ہے بابا جی اگر ضرورت پڑی تو پھر اس کا سر کاٹ دیں گے، سر کاٹ کر کے حافظوں کو مٹاتے چلے جائیں گے۔ اللہ والے فرمانے لگے ہیں نادان کتنے حافظوں کے سر کاٹو گے، کتنوں کے سر کاٹو گے؟ ہم جدھر نگاہ ڈالتے جائیں گے حافظ قرآن بنتے